السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پورے کا پورا نظام بیٹھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بیٹھ چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے۔ نظام عدل اور نظام انصاف کی اب کیا بات کی جائے؟ پہلے استعفیٰ آتا ہے اور اس کے بعد استعفوں کے مطالبے آتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پوری لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ تمام کے تمام لاہور ہائی کورٹ کے ججز مستعفی ہو جائیں۔ جس طرح جسٹس شاہد جمیل نے استعفیٰ دیا، جس طرح انہوں نے اشعار کا استعمال کیا علامہ اقبال کے، اور اس کے بعد اب یہ مطالبہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ جس طرح جسٹس صاحب نے استعفیٰ دیا اور وہ بتا رہے تھے کہ غلامی میں ہم نہیں رہ سکتے، یا یہ کہ غلامی قبول نہیں کر سکتے، اشعار کا مفہوم اسی طرح کا ہے، یعنی پریشر ہے، دباؤ ہے، آپ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر سکتے، تو پھر چھوڑ ہی دینا چاہیے وہ منصب۔ اب اس لیے لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ایسے حالات میں کہ اب ججز انصاف فراہم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب مستعفی ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی صورتحال اب نظر آ رہی ہے کہ آگے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ شاید دیگر استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے سپریم کورٹ سے استعفے آئے ہیں، جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ آیا، پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آیا، اور اس پر تو اب خود قاضی فائز عیسیٰ کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے، قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے استعفے کے بارے میں قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا دھچکا لگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے، مختلف بارز اور اداروں کی جانب سے بھی ایک پریشر بن رہا ہے، اور یہ بات دی ٹریبیون میں حسنات ملک نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جتنے ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا معاملہ ہونا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس بارے میں دیکھے گی۔ اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جو جج ریٹائر ہو گئے ان کے خلاف نہیں جایا جائے گا، لیکن اب ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جج جو بیمار ہوئے، خود درخواست دی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور کوئی 6 دفعہ طبیعت ان کی سماعت کے دوران خراب ہوتی ہے، بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے، ان کو جیل میں پھر ہسپتال لے جایا جاتا ہے جج محمد بشیر کو۔ یہ 2012 سے لے کر آج تک ایکسٹینشن پر چلتے رہے، بار بار ان کو ایکسٹینشن ملی ہے، اور انہوں نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا بھی سنائی۔ اب سزا سناتے ہی فوری طور پر دوبارہ انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ اب میں مزید کام نہیں کر سکتا، مجھ میں اب سکت ختم ہو چکی ہے، اب میں کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ اب انہوں نے پھر درخواست دے دی ہے کہ مجھے چھٹی دے دی جائے ریٹائرمنٹ تک، مارچ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تب تک مجھے چھٹی پر بھیج دیا جائے، میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ اب جس طرح وہ واپس آئے یا ان کو لایا گیا، اور جس طرح وہ بیٹھے یا انہیں بٹھایا گیا، جس طرح انہوں نے مسلسل ہیئرنگ کی، تیزی میں فیصلہ دیا، جس طرح سے جرا ہوئی ہے، یوں کہیں کہ جرا تو ہونی ہی نہیں دی گئی، پھر کس طرح سے ہار کی قیمت لگائی گئی، وہ بندہ کس طرح سے تھا، اس کے پاس کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی، وہ پارٹ ٹائم مکینک سپیئر پارٹس کا کام بھی کرتا تھا، نہ آگے نہ پیچھے، تصویر دیکھ کر اس نے بتا دیا سارا معاملہ۔ پھر عمران خان کے وکلاء کو جرا سے بھی روک دیا گیا، یعنی اتنی تیزی سے کیسز چلے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو ایسے کہ صبح سے لے کر رات تک کیس چل رہا ہو، اور پھر اس سے اگلے دن آپ کو سزا بھی سنا دی جائے، نہ حق جرا ہے، نہ حق دفاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انوکھے سارے کیسز ہیں۔ اب میں پڑھ رہا تھا ثاقب بشیر، انہوں نے کہا ہے کہ میرٹ پر کوئی کام ہو یا اس کی کوئی بنیاد ہو، سماعت اور گواہان تو بعد کی بات ہوتی ہے، یہاں تو جس طرح سے کیسز چلائے جا رہے ہیں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیس سنتا کون ہے۔ کیا ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سنتے ہیں، پھر اس سے آگے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ان کیسز کو سنتے ہیں، تو پھر معاملہ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا اسد طور اپنے ویلاگ میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایف آئی اے نے آپ کو نوٹسز بھیجے، یہاں تو کوڑے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ضیاء الحق کے دور میں تو صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آپ کو تو صرف نوٹس ہی آئے ہیں۔ تو اس پر وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اسد طور کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو غلط نوٹس بھیجیں ہیں، ہراساں کریں، تو کیا یہ جائز ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم شکر ادا کریں، ہمیں کوئی زندان میں نہیں ڈال دیا گیا، ہمارے ساتھ تو کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اس پر شکر کریں۔
پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, کلپ وائرل ہو رہا ہے. جہانگیر جدون بڑے سینئر وکیل ہیں, ابھی پی ڈی ایم کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل رہے اسلام آباد کے, تو ان کی کافی گرم بحث ہوگی قاضی فائز عیسیٰ سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نام لیں, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اطلاعات عامر میر, جو نگران وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ہمارا بیٹھ رہا ہے, پریشر بہت زیادہ ہے. جس طرح بھی ہوا, جج محمد بشیر اب دوبارہ چھٹی پر جا رہے ہیں کہ بس میں نے فیصلہ سنا دیا, اب میں جا سکوں. اور بہت سے لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شاید اب بیمار جج کو چھٹی مل ہی جائے, جس طرح سے انہوں نے فیصلہ تیزی میں دیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہو گئی, میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے کام. ابھی تو انہوں نے القادر ٹرسٹ میں سزا سنانی تھی, 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس کہا جاتا ہے, جس میں ملک ریاض کا نام بھی آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض کا باہر کا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا, اور مبینہ طور پر سپریم کورٹ میں پیسے آنے کی اجازت دی گئی. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی, اس کی زمین ملک ریاض نے دی. حالانکہ نیب میں تو وہ کیسز ہوتے ہیں جن سے کوئی فائنینشیل گین ہو. آپ ٹرسٹ سے نہ تو وہ گین کچھ کر سکتے ہیں, نہ وہ زمین اپنے نام عمران خان ٹرانسفر کر سکتے ہیں, نہ اس سے کوئی فائنینشیل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی ہیں, عمران خان بھی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ کہی جا رہی ہے کہ توشہ خانہ تحائف کا جو کیس ہے, اس میں تو بشرا بی بی کا کہیں نام بھی نہیں ہے, نہ تحفہ لینے والوں میں, نہ بیچنے والوں میں, نہ رسید والوں میں, نہ ٹیکس لینے والوں میں, کہیں بھی نہیں ہے. خیر, جب فیصلہ سنانا ہو تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اب آگے ابھی جج صاحب کے پاس نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے بھی کیسز ہیں. رولز میں تو گنجائش ہی نہیں ہے گاڑیاں لینے کی, تو وہ جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے, اومنی گروپ کے جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے گاڑیاں بھی لے گئے. وہ کیس ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں. اب وہ گاڑیاں کب کی لی ہوئی ہیں؟ عمران خان کا کیس تو کچھ عرصہ پہلے آیا, لیکن عمران خان کا وہ کیس کا فیصلہ سنا کر جج صاحب بیمار ہو کر جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان باقیوں کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے, وقت بدلتا ہے, سارا کچھ بدل جاتا ہے. پہلے جج محمد بشیر نے جتنے فیصلے سنائے ہیں وہ کہاں ٹھہرے ہیں, ہوائیں بدل گئیں تو سارا کچھ بدل گیا. نواز شریف کو دیکھ لیں, ان کے خلاف بھی فیصلے سنائے گئے, سارا کچھ ہی اس ملک میں ممکن ہوتا ہے. پھر جس طرح آصف زرداری کہتے ہیں کہ جیل تو یونیورسٹی ہے اور عمران خان بڑا سیکھ جائیں گے, بڑا کچھ ہو جائے گا. خیر, دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ ضرور ہے, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جس طرح کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو دھچکا لگا ہے, تو اگر اور کیسز آتے ہیں تو واقعی انہیں دھچکے لگتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب بھی جس طرح سے ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے ثبوت لے کر آئیں. آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کل بھی ہوئی ہیں, مسلسل لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا, خواہ وہ ایم پی او کے تحت ہوں, کچھ کسی جرم کے تحت ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا. جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, سارے ادارے بھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ اچھی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کسی وقت بھی کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. خبریں آتی ہیں کہ کسی کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے, نہ وہ ایم این اے رہا, نہ ایم پی اے رہا. گجرات میں احمد وڑیچ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ بڑے دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں, مگر وہاں بھی یہ سب کچھ کر کے چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ نظام. تو جب ایسے ہو رہا ہوگا اور عدالتوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا, جب قاضی ہی کہے گا کہ لائیں, دکھائیں ثبوت کہاں ہیں, اگر وہ ویڈیو پیش کریں تو قاضی صاحب کہیں گے نہیں نہیں ہم ویڈیوز نہیں دیکھتے. لکھ کر ثبوت لائیں کہ کسی بندے کو کیسے اٹھایا گیا, لکھ کر لائیں کہ بندہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے. لکھے ہوئے ثبوت ہمیں چاہیے, ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم اندھے ہیں. تو ایک جانب اس طرح کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, دوسری جانب نظام انصاف کی, نظام عدل کی, قانون کی بھی توڑ پھوڑ جاری ہے. اس لیے اب بات ہو رہی ہے کہ پھر سارے ہی گھر چلے جائیں, ساری عدالتیں ہی بند کر دیں, فارغ کر دیں, خالی کر دیں. یہ اب لاہور ہائی کورٹ بار کہہ رہی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.